ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا، ہدایت پر لے آیا، ہمیں استقامت دیجیے اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے، تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا دینے والا ہے۔ تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا، جیسے رین آفٹر رین یا سفر کے دوران یا اذان اور اقامت کے دوران، تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں۔ بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ، کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے، اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، بدی بدی نہیں لگتی، اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایہ۔ سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ۔ انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ بھاگو اپنے رب کی طرف، سارے کے سارے۔ وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ آل عمران کی ورس 135، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil۔ جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی پھسل جاتا ہے۔ او ظلموا، اور ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے نفس پہ، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ یا او اللہ یا کچھ بھی، مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا، اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے، یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، صرف یاد آنا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے، میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، مجھے اس چیز سے سیو کر لے۔ اللہ کو یاد کیا، اللہ سے استغفار کیا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے، اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے۔ اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں۔ تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا، یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا۔ یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے۔ باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی، وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفینة بعد الفینة او ذنب هو مقیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time۔ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے، بار بار کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں۔ او ذنب هو مقیم علیہ لا یفارق حتی یفارق الدنیا، he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world۔ وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے، لیکن somehow وہ بار بار پھسل رہا ہے۔ کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی، ویریلی دا بلیور، بے شک ایک مومن واز کریٹڈ ٹو بی ٹیسٹڈ، ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ریپینٹنگ اینڈ فارگیٹفل، اف ہی از ریمائنڈیڈ ہی ول ریممبر۔ اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے کا۔ بہت سے لوگ اس حدیث کو نا ایز این ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤ، نہیں۔ اصل بات یہ ہے جو اینڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے۔ دیکھیں سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں، اللہ کو پتا ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے، اللہ کو پتا ہے یوٹیوب پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے۔
اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی, پھر کو ایجوکیشن الگ ہے, یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے. اللہ کو سب پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں ایک قول آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے سورہ حجرات میں نا کہ ان المؤمنون, تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, سب کچھ ہے, اب اپنے جوہر دکھاؤ, اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ, اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ, اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا. تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا, کسی ایڈکشن سے, کسی چیز سے, کسی سن سے. لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے, بار بار فورگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو پلٹتا ہے, بار بار جھپٹتا ہے, گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے. اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا, گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے, کھڑا ہوتا ہے, مقابلہ کرتا ہے. if he is reminded he will remember. اور اس کی ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے. آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے, یہ نہیں کہتا مائنڈ یور اون بزنس, تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. تو ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے. اور یقین کیجئے ہماری میجورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے, جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں, آپ کو پتہ ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے, لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے. کیا پتا آپ انہیں ریمائنڈر دیں, کیا پتا کوئی ایک حدیث سنائیں, کیا پتا ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں, وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائے اور ان کا دل تبدیل ہو جائے, چینج ہو جائے. اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں, ریمائنڈر دیں. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی, نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو ہدایت پہ ہے, وہ نصیحت پکڑ لے گا. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا, ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت ہوپ فل ہے, بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے, گناہ کرتا ہے, فارگیٹ فل ہے. انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. اسی لیے یہ حلقات, یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو. قرآن ڈیلی پڑھنا اسی لیے بہت ضروری ہے. جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے, تھوڑا تدبر کرتا ہے, وہ بچ جائے گا انشاءاللہ. بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں, دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, ریفائن ہوں, امپروو ہوں, اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم, تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے, فراغت نکال لے میری عبادت کے لیے, میں تیرے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لوں, میں تیرے سارے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لوں. اور اس کے اپوزٹ میں نے ایک اور حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو انسان اللہ کو, آخرت کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, پھر دنیا بیکمز ہیوی فار دیٹ پرسن. پھر اسے پرابلمز آتے رہتے ہیں, ڈیفیکلٹیز بڑھتی رہتی ہیں, ٹائم مینجمنٹ نہیں اس سے ہوتی, معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو راضی کرنا ہے, کبھی کسی کو خوش کرنا ہے, کبھی کوئی کمٹمنٹ آ جاتی, کبھی کچھ آ جاتا ہے. نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں, نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ تزکیہ کا ٹائم ہے, نہ تلاوت کا ٹائم ہے, کچھ ٹائم نہیں ہے. تو دیٹ از واٹ از مینٹ بائی کہ وین یو فارگیٹ اللہ, اللہ میکس یو فارگیٹ یورسیلف, کہ اللہ آپ کو اپنا, آپ کا آپ بھلا دیتا ہے. تو یہ ہے آج کے انسان کا مسئلہ کہ ہی اور شی ہیز لاسٹ دیم سیلف. ہم اس دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو کھو چکے ہیں. ہم اپنی یہ توجہ تو بہت کرتے ہیں, میں نے میک اپ کرنا ہے, میں نے ہیئر کٹ اچھا کرانا ہے, برانڈز پہننے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, بٹ وی ہیو ایکچولی فارگوٹن دیٹ ہو وی ریئلی آر, کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہم اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے تھے, ہم اچھائی کے میسنجرز تھے, ہم چینج میکرز تھے. ہم کس جگہ لگ گئے, ہم کہاں پہ وقت پر بات کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں آج اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آل آف دیز آر پارٹ آف تزکیہ نفس. جب تک آپ یہاں سے شروع نہیں کریں گے نا, آپ میں کوئی چینج نہیں آئے گا. آپ زبردستی کسی کو بھیج دیا ہوگا, ظاہر ہے لیکچرز پہ میں بھی جاتا تھا ایک دور میں, زبردستی پیرنٹس بھیج دیتے, جاؤ جا کے لیکچر سنو.
لیکن جب تک دل سے آواز نہیں آئی میں چینج نہیں ہوا. جب تک دل سے اور دماغ سے وہ چیز نہیں اٹھی نا کہ ویئر آر یو گوئنگ. ایک وقت ایسا آ گیا تھا یونیورسٹی میں کہ میں نے اپنے آپ کو کویشچن کیا کہ بہت فیک ہو گئے ہو, بس کرو, یو بین فیک فار سو لانگ. لوگوں کے لیے زندگی گزارنا, لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں کے لیے برانڈز پہننا, فیک اسمائل لانا, کول بننے کی کوشش کرنا, کول سرکل میں انٹر ہونے کے لیے. سو انف از انف. تو وہ ٹائم تھا جب اندر سے آواز اٹھی کہ ناؤ از دا ٹائم کہ میں قرآن سمجھوں, قرآن کو پڑھوں. تو اس لیے جب تک اندر سے آواز نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. اندر سے آواز تبھی اٹھے گی جب آپ لوگ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اپنے ساتھ. 10 منٹ بیٹھیں, 15 منٹ بیٹھیں ڈیلی, ڈائری لکھیں, ڈائری پہ کچھ نوٹ کریں, اپنی پروگرس دیکھیں کہ ڈیلی میں کیا کر رہا ہوں, میرا علم بڑھ رہا ہے, میری پرسنالٹی امپروو ہو رہی ہے, میری اسٹڈی امپروو ہو رہی ہے, میری عبادات امپروو ہو رہی ہیں. تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں کرنا آپ نے. کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ نہیں ہے. سو آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج کہ ہی ہیز لاسٹ ہمسیلف اور شی ہیز لاسٹ ہر سیلف. وی نیڈ ٹو فائنڈ آور اون سیلف. ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ انسان, ہمیں نکالنا ہے وہ اندر کا انسان باہر جس میں بہت ٹیلنٹ ہے, جو بہت سپر ڈپر موٹیویٹڈ آیا تھا یہاں پہ. پتہ ہے آپ کو, انسانوں نے خود کہا تھا اللہ ہمیں یہاں بھیجیں, ہم جائیں گے دنیا میں, ہم آپ کی شریعت نافذ کریں گے جا کے. سورہ احزاب ورس 72, اللہ نے ہیونز کو امانت دی, اللہ نے آسمانوں کو, ماؤنٹینز کو امانت دی. دے سیڈ نو. انسانوں نے کہا ہم کریں گے. تو وہ انسان کہاں ہے؟ وہ انسان واٹس ایپ یوز کر رہا ہے, وہ انسان گرل فرینڈز بنا رہا ہے, بوائے فرینڈز بنا رہا ہے, وہ انسان لگا ہوا ہے موویز دیکھنے میں, ٹی وی سیریز دیکھنے میں. تو میں منع نہیں کر رہا, ٹھیک ہے کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, آپ یوتھ ہیں, ڈونٹ تھنک آئی ایم ڈکلیئرنگ ایوری تھنگ حرام, بٹ پلیز اس چیز کو باہر نکالیں, اس انسان کو باہر لائیں. سیلف موٹیویشن از دی بیسٹ موٹیویشن. جب اندر سے آواز اٹھے گی تب تبدیلی آئے گی, جب اندر سے نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس انسان کو جگائیں. اور اس انسان کو جگانے کے لیے میں اب 3 زبردست چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں, کیونکہ تزکیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کرتے ہیں. دیکھیں, انسان بیسیکلی, انسان کی پرسنالٹی, شخصیت کیسے بنتی ہے, سائیکالوجی بتاتی ہے. اس کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. سائیکالوجی میں تقریباً 16 اسکول آف تھاٹس ہیں, 16 سے بھی خیر زیادہ ہیں, جو یہ بتاتے ہیں کہ شخصیت کس طرح بنتی ہے, انسان کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, اچھی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, بری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. میں آپ کو اسلامک کانسیپٹ تھوڑا بتاتا ہوں جو ان ساری پرسنالٹیز کا نچوڑ ہے. بیسیکلی انسان کا مائنڈ تو ہے ہی, تھاٹس آتے ہیں مائنڈ میں, مائنڈ میں جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پہ عمل کرتا ہے, وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. جیسے کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی میں پھر غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں کہ غصے والے. کچھ لوگ بہت پینک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, وہ پھر کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی جلدی پینک ہو جاتے ہیں, یہ لوگ میں سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں سمجھایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی انسان روح ہے, ہماری ایک روح ہے, اور اس کے ساتھ 3 نفس کا ذکر کیا اللہ نے. تو وہ 3 نفس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی اور آپ کے لیے تزکیہ کرنا آسان ہو جائے گا. پہلا نفس اللہ نے بتایا نفس اللوامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سورہ قیامہ چیپٹر 75 29ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ, I swear by the day of judgment, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, and I swear by the نفس اللوامہ. اب یہ کیا ہے نفس اللوامہ؟ ہمارے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ نا ہمارا سافٹ ویئر بتا رہے کہ تم لوگ ان 3 چیزوں کے ہو. تمہارا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ میں نے 3 چیزیں بنائی. نمبر 1 نفس اللوامہ, تمہارے اندر ایک نفس ہے, ایک سیلف ہے, نفس کو سیلف کہتے ہیں. تمہارے اندر ایک سیلف ہے جو لوامہ ہے. لوامہ سے مراد ہے کہ سیلف ریپروچنگ ہے. سیلف ریپروچنگ سے مراد ہے ندامت کراتا ہے تمہیں. ہر انسان کے اندر انسان موجود, جیسے نائکی کہتا ہے نا جسٹ ڈو اٹ, تو یہ نفس کہتا ہے جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ, یعنی برا کام مت کرو. اندر سے آواز اٹھتی ہے ہر بندے کے. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کیسے, مثال کے طور پہ آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنے کلاس روم میں, آپ کسی کے ساتھ انجسٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ جو ملامت ہے یہ والا نفس کرتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے نفس اللوامہ. جب تک یہ نفس زندہ ہے, جسے ہم اردو میں سمپل لینگویج کہتے ہیں ضمیر, جب تک ضمیر زندہ ہے تو انسان انسان ہے. جب اس کا ضمیر ہی مر گیا تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ہٹلر ہی بنے گا نا, انسینسٹیو بنے گا, سائیکو پیشنٹ بنے گا, پھر وہ لوگوں کو ٹارچر کرنے لگے گا. تو نفس اللوامہ پہ کام کرنا چاہیے, یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے.
اگر یہ نفس مر گیا، ضمیر ہمارا مر گیا، تو پھر وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. یعنی جس بندے میں شرم ہی نہیں ہے اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے، وہ سب کچھ کرے گا. جیسے آج ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ ہم جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو وہ بالکل خاموش رہتے ہیں، جیسے ہی ٹیچر کلاس سے نکلا تو وہ ساری وہی باتیں شروع، وہی ادھم مچاؤ شروع، وہی شور شروع. تو آئی ٹولڈ دیم دس حدیث کہ کچھ شرم کریں، مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹیچر کے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہاں پر موجود ہے نا. تو وہی حدیث ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. تو ہمارا پہلا ٹاسک ہے نفس اللوامہ کو گرو کرنا. کیسے ہوگا نفس اللوامہ گرو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو ملامت ہے انسان کی، یہ جو ضمیر ہے، یہ کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ ملامت اور ضمیر کو کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کیا اپنی ملامت کو، اپنے ضمیر کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تھوڑا سا سوچیں. کیا اچھی کمپنی میں جا کے بکس پڑھ کے کیسے؟ ہاؤ ٹو ڈو تزکیہ آف دس نفس، نفس اللوامہ. ایک طریقہ ہے کہ ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا لٹریچر. جب ہم لٹریچر بھی وہی پڑھیں گے، انٹرٹینمنٹ بھی وہی دیکھیں گے جس میں ملامت دور دور تک نہیں ہے، جس میں صرف ہنسی مذاق ہے، میمز ہیں، دیٹس اٹ، تو یہ نفس تو مر جائے گا. ضمیر والا نفس کیا؟ کسی دور میں پی ٹی وی کے ڈراموں میں کچھ ملامت ہوتی تھی، کوئی ضمیر کو جگایا جاتا تھا، بڑے اچھے اچھے ڈراماز بنتے تھے. آغوش از ون سچ ڈرامہ، ابھی پچھلے دنوں پی ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، جس میں وہ بڑا اچھا میسج یوتھ کو دیتے تھے، اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک میسج پوری سوسائٹی کو دیتے تھے، جس سے ضمیر تھوڑا ملامت کرتا تھا کہ یار برائی کو برائی سمجھو، اچھائی کو اچھائی سمجھو. آج کے ڈراماز تو دور دور تک ملامت ہے ہی کہیں نہیں. اس میں صرف جو ہے وہ افیئرز دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلانی بہن دوسری بہن سے جیلس ہے کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے، یا اس کا جو ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے. مطلب عجیب و غریب سٹوریز جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس لیے آپ لوگوں نے اگر اس نفس کو گرو کرنا ہے، ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرتا ہے، ایسے ناولز پڑھیں جس میں کچھ لیسن ہے، ایسی چیزیں دیکھیں جس میں لیسن ہے. آئی کین ٹیل یو سو مینی موویز جن سے ضمیر ملامت کرتا ہے. ون آف مائی فیوریٹ موویز، میں موویز نہیں دیکھتا لیکن بہت کم دیکھتا ہوں، بہت چوزن موویز میں دیکھتا ہوں. دا لاسٹ سامورائی از اے گریٹ مووی ان دس سینس. بہت پرانی مووی ہے، اس میں بہت اچھا لیسن ہے ضمیر کے لیے. ایسی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں ضمیر کے لیے ایک لیسن ہے. ملامت ہوگی آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تھاٹ پرووکنگ میسج ہوگا اس چیز کا. اوکے، ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اینڈ دا بیسٹ لٹریچر فار گروئنگ نفس اللوامہ از قرآن اٹسیلف. قرآن کا 30واں پارہ اگر آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں نا، یو ول بی اے چینج پرسن فار ایور. کیونکہ روزانہ آپ ایسی آیتیں سنیں گے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی لوں گا، کل کو میں تمہیں زندہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں کل کو قیامت آئے گی، تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ اپنی بڑائی بتا رہے ہوتے ہیں، تو کتنا نفس بوسٹ ہوتا ہے یہ والا. تو اس لیے قرآن پہ پونڈر کریں. سب سے بیسٹ تو یہ کہ قرآن کو ایز اے لٹریچر پڑھیں، قرآن کو ایز اے تزکیہ نفس کا ٹول بنا کر پڑھیں. دیٹ ول بی بیسٹ فار یو. اور ایسی جگہوں پہ آئیں جو حلقات ہمارے ہو رہے ہیں، اٹس جسٹ ونس اے ویک. ایسی جگہوں پہ آپ آئیں گے، آپ کا نفس اللوامہ آٹومیٹکلی گرو کرے گا. کل کو خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، یا آپ کا دل گناہ کرنے کو کر رہا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں یاد آ جائیں گی، کیونکہ یہ باتیں آپ کے سب کانشیس میں ہوں گی. آپ کو یاد آ جائے گا حدیث میں نے سنی تھی، میں نے سیلف کنٹرول کی بات سنی تھی. تو یہ نفس اللوامہ کی اسٹرینتھ ہے. تو اس نفس کو مارے نہیں. ہماری روٹین گواہی دے رہی ہے کہ ہم اس نفس کو قتل کر رہے ہیں، ہم اس نفس کو مار رہے ہیں، کیونکہ روٹین میں ملامت والی چیز ہی کوئی نہیں. ٹین ایجر کی کیا روٹین ہے؟ صبح وہ اٹھتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں سارا دن ملامت والی کوئی چیز نہیں ہوتی. پڑھائی ہوتی ہے، ڈرائی قسم کی پڑھائی ہوتی ہے، یا بس وہ ہنسی مذاق ہوتا ہے. اس کے بعد وہ گھر آتا ہے، وہاں بھی ہنسی مذاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے پلیز اپنی روٹین میں چیزیں لے کر آئیں نفس اللوامہ کو گرو کرنے کے لیے. سیکنڈ نفس از نفس المطمئنہ، اور یہ سورہ فجر میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس جو مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو دا کنسیپٹ بیہائنڈ اٹ. ہمارا دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ وہ والا نفس ہے جو کہ ایکچولی کہہ لیں کہ سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن جو ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا، مطمئن ہونے والا نفس. یہ انسان کی ہیپینس کی وہ والی سٹیٹ ہے، خوشی کی وہ والی سٹیٹ ہے کہ جب انسان اندر سے بہت مطمئن ہوتا. اور یہ چیز واللہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، پتہ ہے کب؟
ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی گیم مل گئی یا آپ نے گیم میں کوئی گول کر دیا، اس کی بہت خوشی ہوتی ہے، یا آپ نے کچھ اچیو کر لیا، وہ بھی خوشی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. آپ کے گریڈز اچھے آ گئے، اے سٹارز آ گئے، آپ نے ٹاپ کر لیا کلاس میں، ایک وہ خوشی ہے. ایک خوشی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور ایک غریب بندہ آپ سے پیسے مانگنے آیا اور آپ نے اس کو پیسے دے دی اور ہیلپ کر دی. وہ جو اطمینان ملتا ہے نا، یا آپ کسی بیمار کی جو ہے نا وہ ہاسپٹالٹی کرنے گئے، بیمار کو جو ہے وہ تیمارداری کرنے گئے بغیر کسی اس کے لالچ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، میرا کوئی ریلیٹو بیمار ہے تو کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر لوں، اسے کچھ دوائی لے دوں یا پھل لے کر چلا جاؤں وغیرہ وغیرہ. ہر وہ چیز جس کا تعلق دوسروں کی خوشی کے ساتھ، جس کا تعلق دوسروں کو بوسٹ کرنے کے ساتھ ہے، وہ چیز آپ کے نفس مطمئنہ کو گرو کرے گی. ہر وہ چیز جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، یعنی یقین کریں اس چیز کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ سنس ویری لانگ ٹائم میں تھوڑی سی ہالینس فیل کر رہا تھا روٹین کی وجہ سے. الحمدللہ یہ حلقہ تو ہوتا ہے، اس میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی تھوڑا سا مجھے مسنگ لگ رہا تھا. تو یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہ ہاؤ آئی کاؤنٹڈ دس تھنگ. تو الحمدللہ میں نے پلان کیا کہ ایک سنڈے میں اپنے دوست سے، چلو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیگ بنواتے ہیں، وہ دیگ بنوا کے ہم سڑک پہ کسی بھی سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ جو گزرتا جائے گا اس کو ہم وہ دیگ سے بریانی دیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی آرگنائزیشن الطعام کے نام سے وہ آلریڈی یہ کام کر رہی ہے، اور وہ ادھر ہوتے ہیں، یہ شیر شاہ چوک ہے غالباً، کون سا اشارہ ہے، بہرحال وہاں پر وہ ایل ڈی ایونیو کے پاس آلریڈی یہ کام کرتے ہیں. تو چلیں آپ دیگ بنوائیں، ہم آپ کا یہ ڈسٹریبیوشن کرواتے ہیں. تو آئی سیڈ کہ نہیں، میں خود آؤں گا پرسنلی. تو میں اور میری وائف گئیں بیکاز وی بوتھ وانٹیڈ ٹو سی کہ یہ کام کرنے سے ایک اطمینان ملے گا، ایک خوشی ملے گی، تو چلو ہم بوسٹ ہوں گے. اور یقین کریں کہ جب ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ لوگ رک رہے تھے، کچھ بھوکے تھے، کچھ ویسے ہی اپنے بچوں کے لیے لے رہے تھے، سب کے لیے آسانی ہو رہی تھی. کچھ لوگ یہ سوچ کے رکتے ہیں کہ چلو گھر میں آج کھانا نہیں بنے گا، پیسے بچ جائیں گے، راشن بچ جائے گا. تو وہ جب اپنے ہاتھ سے ڈال کے ہم نے دیا نا، تو اس کی خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، اس کے اطمینان کا اندازہ جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے. تھوڑا سا یہ کبھی کر کے دیکھیں. کبھی دل ہیوی ہے، دل بھاری ہے، کہیں چلو یار میں 2000 روپے خرچ لیتا ہوں، میری پاکٹ منی 5 ہے، 2000 میں خرچ کر لیتا ہوں. 2000 میں ایزیلی 10 بریانیاں آ جائیں گی. 10 بریانیوں کو پیک کرائے اسی وقت کسی بھی شاپ سے، کراچی بریانی، وٹس ایور بریانی کی جو شاپ ہے، 10 بریانی پیک کرائیں، گاڑی میں چلے، جہاں جو غریب نظر آیا، جہاں پہ جو تھوڑا سا آپ کو ضرورت مند نظر آیا، اس کو ایک بریانی کا پیکٹ دے دیا. یہ ہے وہ ایکشنز جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. اطمینان ان چیزوں سے ملتا ہے. جس خوشی کو ہم خوشی کہتے ہیں نا، وہ ڈوپامین ہے کہ گیم کھیل کے خوشی ہو گئی، وہ خوشی نہیں ہے، وہ ڈوپ ملا ہے، وہ ٹیمپرری خوشی ہے. ٹھیک ہے آپ وہ بھی کریں، لیکن جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے، اصل خوشی وہ، اصل اطمینان وہ. تو اس نفس پہ آپ نے کام کرنا ہے، اس نفس کو آپ نے گرو کرنا ہے. تو میری ایڈوائس آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پلیز ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار ادرس. ڈونٹ اونلی لیو فار یور سیلف. صرف اپنے لیے زندگی مت گزار. اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو ATM اور اپنی والدہ کو نوکرانی نہ سمجھیں، ان کو ماں باپ سمجھیں، ان کے لیے کچھ کریں. کبھی ان سے پوچھیں کہ میرے لائق کو خدمت ہے، میں کچھ کروں، کوئی ہیلپ آؤٹ کر دوں، آپ کو کوئی کچن میں ہیلپ کر دوں، کوئی چیز لا دوں. کبھی ابو سے پوچھیں کہ میں آپ کو دبا دوں، میں کچھ کروں آپ کے لیے. کبھی کسی اور سے پوچھیں. سو پلیز لیو لائف ایز سچ کہ آپ لوگوں سے چیز شیئر کرتے ہیں، آپ گیور ہیں. تو دس نفس ول آٹومیٹکلی گرو. دوسروں کو خوش کریں، دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہوا کریں، آسانیاں بانٹنے والے بنے، خوشیاں بانٹنے والے بنے، لوگوں کی ترقی پہ خوش ہوا کریں، لوگوں سے جیلس نہ ہوا کریں، لوگوں سے حسد نہ کیا کریں. جیسے وہ ایک بار ہم خوشی کی بات کر رہے تھے تو انسیڈنٹلی وہاں لیکچر میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ایک انسیڈنٹ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ سر مجھے کچھ دنوں پہلے فون آیا، میں نے اور میرے دوست نے جو ہے وہ ٹیسٹ دیا ہوا تھا اس کا جج کی پوسٹ آئی تھی فیڈرل پبلک میں. تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، تو میرا نہیں ہوا. پھر مجھے اس کی کال آئی تو اس نے کہا کہ یار میرا یہاں پہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا، تو الحمدللہ آئی بین سلیکٹڈ ایز اے جج. تو ہی سیڈ کہ میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا میرے حلق میں پھنس گیا. ہی سیڈ کہ دوست کے غم پہ غم ہوتا ہے لیکن دوست کی خوشی پہ بہت ہی غم ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ ہی سیڈ. اوکے، تو دین ہی ریئلائز کہ نہیں، مجھے خوش ہونا چاہیے، دوست کی ترقی پہ مجھے اور خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب لکھا تھا، اچھی بات ہے، اس کا ایڈمیشن کہیں ہو گیا، وہ کہیں چلا گیا، اٹس گڈ. یہ چیز جب رہے گی ہماری زندگی میں، یقین کریں ہم
ریلیکسڈ بھی رہیں گے, ہم بہت زیادہ خوش بھی رہیں گے, ہم اطمینان بخش بھی رہیں گے, مطمئن بھی رہیں گے. جتنا ہم کمپیریزن کریں گے, جتنا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیں گے, جتنا ہم جو ہے وہ اپنے لیے جئیں گے بچائے کہ دوسروں کے لیے. اب دیکھیں نا, آپ بازار سے کچھ لینے گئے ہیں, آپ کا کیا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے بھی ایک ایکسٹرا چیز لے لیں؟ کچھ بھی نہیں جاتا. آپ اپنے لیے تھوڑا سا کم خرچ کر لیں, اس کے لیے اسی پیسوں میں کچھ اور لے لیں, تو اس کی بھی چیز آ جائے گی, خوشیاں بڑھ جائیں گی. تو خوشیاں بانٹنے والے بنے. یہی ہے انسان کا اصل ورلڈ آرڈر. اس وقت جو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے وہ شیطانی ورلڈ آرڈر ہے کہ می مائی سیلف اینڈ آئی, بس میں, میرا نفس اور میری خواہشات, باقی گئے بھاڑ میں, مجھے کسی سے سروکار نہیں, بس مجھے چاہیے, مجھے یہ دو, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. یہ شیطانی ورلڈ آرڈر, یہ تو شیطان کی آواز تھی کہ میں آئی ایم بیٹر. یہ کون ہے؟ آدم کون ہے؟ میں اس کو کیوں جو ہے وہ سجدہ کروں؟ میں سب کچھ ہوں. اس لیے شیطانی ورلڈ آرڈر سے بچیں اینڈ کم بیک ٹو یور ریئل ورلڈ آرڈر. آپ کریٹ ہی گیو کرنے کے لیے بنے, یقین کریں. آپ کریٹ ہی شیئر کرنے کے لیے بنے. آپ کریٹ ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ آپ خوشیاں بانٹیں, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب دیکھیں گھروں میں لڑائیاں, ماں باپ پریشان ہیں آج کل کے, بچوں کی طرف سے پریشان ہیں. کتنی ہمیں باتیں آتی ہیں, مدرس پریشان ہے کہ گھروں میں بھائیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں, بڑے بھائیوں, شادی شدہ بھائیوں. ایک بچہ ایک طرف سے پریشان کر رہا ہے, دوسرا دوسری طرف سے پریشان کر رہا ہے. وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ میرے ماں باپ جس ایج پہ پہنچ چکے ہیں, ان بیچاروں کے لیے اب ٹینشن لینا جو ہے وہ ان کو زیب دیتا ہے, لیکن ٹینشن میں رکھا ہوا ہے ہر وقت. تو آسانیاں پیدا کرنے والے بنے, یقین کریں, ادروائز اٹ ول ہٹ بیک. یہ زندگی میں سیکھ لیں کہ جو آپ کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا, کل کو وہی سلوک آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اور اگر بچے نہیں کریں گے تو زمانہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا, یہ تو پکی بات ہے. اس لیے اپنے اس نفس پہ کام کریں, بی اے گیور. ایسی محفلوں میں بیٹھے جہاں گیو کیا جا رہا ہے, چیریٹی, کمیونٹی سروس. کسی دور میں کتنا عام تھا. پاکستان میں ایک میرے دور میں نا اسکاؤٹ سسٹم بڑا ایکٹیو تھا. پتہ ہے اسکاؤٹ سسٹم آپ کو؟ ہمیں ٹاسک دیے جاتے تھے کہ جاؤ یہ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کے یہ چیز دو, یہ پیمفلٹ دو, یہ چاکلیٹس بانٹو, یہ کرو وہ کرو. اسکاؤٹ سسٹم ختم ہو چکا ہے اسکول سے. کمیونٹی سروس از فنشڈ. اب صرف کانسرٹس چل رہے ہیں, اسپورٹس ایونٹس چل رہے ہیں, کمیونٹی سروس از نیل. الا یہ کہ کوئی اسکول کرا رہا ہو, میں بھی کہیں سوسائٹی ہو, بٹ اوور آل یہ نفس ختم ہو رہا ہے. یہ نفس اس لیے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم وی آر آل اباؤٹ می مائی سیلف اینڈ آئی. تو جب تک آپ گیور نہیں بنیں گے, دوسروں کا نہیں سوچیں گے, تب تک یہ نفس گرو نہیں کرے گا. تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے اس نفس کو ٹارگٹ کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کہاں پر آتے ہیں. اینڈ یس دا لاسٹ نفس, اینڈ دین وی انشاءاللہ اینڈ اپ, دا لاسٹ نفس از ویری ڈینجرس. یہ ہمارا وہ پارٹ ہے which is like a wild horse, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے ایز اے ٹیسٹ اینڈ اے ٹرائل رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے, یہ بھی ہمارا سافٹ ویئر ہے, اور وہ نفس ہے نفس الامارہ. اور نفس الامارہ کا ذکر جو ہے سورہ یوسف میں ہے, ورس 53 میں. یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم, کہ میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, اور بے شک نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ حضرت یوسف کے الفاظ ہیں کہ بے شک نفس الامارہ بالسوء برائی کی طرف لے جاتا ہے, گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس امارہ کیا ہے, ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ there is a scholar, I think امام غزالی said like this, کہ نفس امارہ is like a wild horse. اگر آپ نے اسے ٹیم کر لیا یہ آپ کا غلام بن جائے گا, لیکن اگر اس نے آپ کو ٹیم کر لیا اور یہ آپ پہ حاوی ہو گیا تو پھر یہ آپ کو ایسا دوڑائے گا, پھر یہ آپ کو ایسا گرائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. And people slip, people fail because of their character, people fail because of lack of control on their self, کیونکہ نفس الامارہ حاوی کر لیا انہوں نے. آج کا ورلڈ آرڈر, آج کی سیویلائزیشن از آل اباؤٹ نفس الامارہ. ہر جگہ آپ کو برائی دکھائی جا رہی ہے, ایک ایک کلک پہ برائی ہے, ایک ایک یوٹیوب کے لنک پہ برائی ہے, ایک ایک مووی میں برے سینز ہیں, ایک ایک ٹی وی سیریز میں برائی ہے, ایک ایک بل بورڈ پہ نفس الامارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ نفس الامارہ کی ایکٹیویشن ہے. تو وہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے آپ کے سامنے. کیریکٹرز کتنے برے ہو چکے ہیں, کتنے سکینڈلز نکل رہے ہیں, یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹیچر سٹوڈنٹ کی آپس میں کوئی ڈسٹینس نہیں رہا ہے, ٹیچر سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ سمجھتے نہیں ہے, سٹوڈنٹ ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتا. افیئرز چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ایوری ون لٹرلی ہیز بیکم اے پرورٹ ان دس سوسائٹی. اور آج ہم اس ڈگر پہ جا رہے ہیں, ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ
اتنے ریبیلیس ڈیولز میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنے بڑے بڑے شیاطین اس وقت گھوم پھر رہے ہیں نا سوسائٹی میں. اصل شیاطین بھی، لٹرل شیاطین، وہ جو جنات والے شیاطین ہیں، اور انسانوں میں شیاطین بھی who will literally corrupt us. اور میڈیا تو یقین ہی نہیں ہم کر سکتے آج کے میڈیا میں، ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے آج کے میڈیا پہ کہ یہ ہمیں اچھی ڈوز دے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آج کا میڈیا ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، آج کی گیمنگ انڈسٹری ہمارے ساتھ سنسیئر ہے. سو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اگر یہ نفس آپ پہ حاوی ہو گیا، دیکھیں 2 نفس تو ویسے ہی قتل ہو رہے ہیں. نفس اللوامہ اس لیے ختم ہے کیونکہ ملامت والی چیز کوئی نہیں رہی. نہ ڈراماز ملامت کر رہے ہیں، نہ ٹی وی سیریز میں کوئی ملامت ہے، نہ موویز میں کوئی ملامت رہی ہے، نہ آپ کی کمپنی میں کوئی ملامت ہے. یوتھ آپس میں بیٹھ کے یہ تو نہیں باتیں کرتے نا کہ یار آج کتنی نمازیں پڑھی، ان کی تو باتیں ٹاپکس ہی کچھ اور ہوتے ہیں، تو ملامت کہاں سے ہوگی. اسی طرح گھروں میں بھی اب ملامت کا سسٹم ختم ہے. کسی دور میں گھر والے اکٹھے بیٹھ کے تھوڑا ضمیر کو جگانے کے لیے اچھی اچھی سٹوریز سنایا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے. اب وہ چیز، وہ سسٹم بھی غائب ہے سیل فون کی وجہ سے. مدر فادر الگ بزی ہیں، چلڈرن الگ بزی ہیں، سسٹم ختم ہو چکا ہے. پھر نفس المطمئنہ کا دیکھ لیں، اپرچونٹیز آپ کے سامنے ہیں. خود کریٹ کرنی ہے تو کر لیں، ادروائز اپرچونٹی کوئی نہیں ہے اس کی، کیونکہ ایوری ون از اباؤٹ می، مائی سیلف اینڈ آئی. اب رہا یہ نفس، تو یہ نفس پیک پہ ہے، تو پھر انسان کہاں بننا ہے؟ پھر انسان نے حیوان ہی بننا ہے نا. پھر انسان نے پھر برائی کی طرف ہی جانا ہے نا، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے، اور دوسروں کو دوسرے بھاڑ میں جائیں، دوسروں کی مجھے کیا فکر. تو اس لیے پلیز اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کر لیں. اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کرنے کے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ طریقے بتاتا ہوں. ابھی ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی مثال. He said, قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. When he was seduced by those women, جب وہاں کی خواتین نے، عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرا پھسلانے کی کوشش کی، because he was an extremely handsome man, charismatic and handsome, تو he ran away literally and he prayed to Allah. He said کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے پہلے کہ میں پھسل جاؤں، جیل میرے لیے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھ لیں ان کی دعا قبول کی کہ اس کو جیل میں لے جاؤ تاکہ بچ تو جائے نا. تو ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے بھاگنا ہے، دور بھاگنا ہے. اگر آپ اس کے سامنے آ جائیں گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹریگر کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے. بھاگنا ہے، آپ نے چھوڑ دینا ہے اسے، اٹھ جانا ہے وہاں سے، پوزیشن چینج کر لینی ہے. یو ہیو ٹو رن اوے. کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو آپ نے بزی کرنا ہے. سپورٹس کریں، جم جائیں، ایکسرسائز کریں، ان چیزوں سے ہٹیں جو چیز آپ کو پھسلاتی ہیں. اوکے، فائٹ اٹ، کیونکہ نفس الامارہ حاوی ہو جائے گا آپ کو. اینڈ دا مووی انڈسٹری ویری ویل نو اٹ. ایک کبھی میں آپ کو لیکچر دوں گا سبلیمنل میسیجز پہ، آپ لوگوں کو وہ سائنس پتہ لگے گی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سبلیمنل سائیکالوجی، ہڈن میسیجز جو موویز میں ہوتے ہیں، جو ہمارے اس نفس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں لٹرلی جا کے. نفس الامارہ، شیطان کو پتہ ہے نفس الامارہ کیا چیز ہے، وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو. موویز میں کوئی تک نہیں بنتا. ایک سین چل رہا ہے، وہ سین شروع کہاں سے ہوتا ہے جی؟ کوئی تک نہیں ہے. ایک خاتون آ رہی ہوتی چل کے، ان پہ کیمرہ رکھ کے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس خاتون کا کوئی کریکٹر نہیں، کوئی رول نہیں، لیکن سین شروع وہاں سے ہو رہا ہے. کریکٹر بنتا ہی نہیں کسی چیز کا، اس کو ڈال دیتے ہیں بلا وجہ. ہڈن امیجز ڈال دیتے ہیں، عجیب و غریب میسیجز ڈال دیتے ہیں. سبلیمنل میسیجز ہیں، ہڈن میسیجز جو اس نفس کو جا کے انسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور پھر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر جو انسان پھسلتا ہے، وہ پھر آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے ایک ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے دور بھاگنا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام چوز جیل اوور برائی، کہ اللہ اس انوائرمنٹ سے مجھے نکال لے، اگر میں یہاں رہا تو میں گیا. تو ہمارا یوتھ پریزنٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں. جان بوجھ کے ہم ان کیفیز میں جاتے ہیں، جان بوجھ کے ہم ان شاپنگ مالز میں جاتے ہیں. میں نے ایسے یوتھ بھی دیکھے ہیں جو لٹرلی شاپنگ مالز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر جھکا کے چڑھے، وہ اینٹیسپیٹ کرے، انہیں پتہ ہے آگے سے کوئی آ سکتا ہے. آلریڈی دے ہیو اینٹیسپیٹڈ، آگے سے کوئی آ سکتا ہے، ان کی نظر جھکی ہوتی ہے. یوتھ دیکھیں، جوان دیکھیں آپ جیسے، لیکن دوسرے والے بھی دیکھیں جو جاتے اس مقصد کے لیے، تو پھر وہ تباہی خود اپنے پہ مول لیتے ہیں. نفس الامارہ جب آپ پہ حاوی ہوگا، نقصان آپ کا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے. آپ خود فرسٹریٹڈ ہوں گے، فرسٹریشن میں بڑھ جائیں گے اور الٹیمیٹلی سن کی طرف جائیں گے. تو اس لیے رن اوے فرام سچ تھنگز، رن اوے فرام سچ پلیسز. اینڈ دین سب سے موٹیویشنل بات جو میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ سے جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے، تو اللہ ریپلائڈ ہم. اللہ سیڈ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپونڈ کی.
اللہ نے اپنے بندے کی آواز سنی. اس سے ہمیں کیا اللہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے برائی کی پیک میں اس حالت میں پکارو گے، میں سنوں گا، میں تمہاری اس چیز کو اگنور نہیں کروں گا. جیسے برائی حاوی ہو، بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہو، ایک بار اللہ کو پکار لیں، ایک بار اللہ کو بتا دیں کہ اللہ میں بے بس ہو رہا ہوں، مطلب یہ چیز مجھ پہ حاوی ہو رہی ہے، اللہ بچا لے مجھے، ورنہ میں تباہی کی طرف چلا جاؤں گا، میں ڈارکنیس کی طرف چلا جاؤں گا. ایک بار پکار لیں اللہ کو تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کا سنا ہے تو تمہیں بھی سنوں گا. ہمارے بندے نے ہمیں پکارا اور ہم نے سنا، ہم نے رسپونڈ کیا اس کو، اور ہم نے اسے ان کی سازش سے دور کیا. وہ جو سازشیں کر رہے تھے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک تیرا رب بہت سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اللہ کو پتا ہے واٹ یو آر اسٹرگلنگ میں، لیکن جو سنسیئر ہے وہی پکارے گا، جو سنسیئر نہیں ہے وہ پھر بہانے کرے گا، ایکسکیوزز کرے گا. گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن گناہ گار اللہ کو وہ والا پسند ہے جو سنسیئر گناہ گار. سنسیئر گناہ گار آپ سمجھیں گے بڑی عجیب میں بات کر رہا ہوں. سنسیئر گناہ گار وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، جو ایکنالج کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں، جو چاہتا ہے کہ میں مخلص ہو جو اللہ رب العالمین کے سامنے، اور بس مجھے اللہ تعالیٰ اس لائف سٹائل سے چھوٹ دے دے، اس قید سے آزاد کر دے جو نفس کی قید ہے، جو نفس میرے اوپر حاوی ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ریلیف کر دے. تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ بس اللہ کو ایک بار سنسیئرلی پکار لیں، سب کچھ بتا دیں اللہ کو، اپنے پرابلمز اللہ کے سامنے رکھ دیں، انشاءاللہ یو ول ڈو گڈ. تو آج ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. تزکیہ نفس آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور ہم نے 3 نفس کی بات کی. ریپیٹ کر دیتا ہوں: نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ اور نفس الامارہ. نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے. کیسے گرو کرنا ہے؟ ذکر کر کے، ایسے لیکچرز میں آ کے جہاں ملامت ہوتی ہے، ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا ہے. میں بچپن میں آپ کو پتا ہے جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا، پڑھی آپ میں سے کسی نے؟ انسپیکٹر جمشید سیریز ایک ناول ہوتا تھا، جیسے یہ مظہر کلیم کا ایک ناول سیریز ہوتی تھی نا، عمران سیریز آئی تھنک، سسپینس ناولز. تو میں جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا، تو لٹرلی اس چیز نے میری بہت کریکٹر بلڈنگ کی. آلدو وہ ہوتا تھا سسپینس ناول، بڑا مزے کا، بہت ہی مزے کا. سرچ اٹ آؤٹ، کبھی آپ یوٹیوب پہ، اس پہ بائی دا وے مووی بھی بن رہی ہے جمشید سیریز پہ. اینی وے، تو اس میں بڑی ملامت ہوتی تھی، اس میں ضمیر کی بڑی باتیں ہوتی تھی. اسلامک مائنڈڈ تھے نا اشتیاق احمد صاحب، تو بہت اچھا لکھتے تھے. اینی وے، پوائنٹ یہ ہے کہ سٹوریز پڑھیں لیکن ضمیر کو جگانے والی سٹوریز پڑھیں. ایسے ناول نگاروں کو سرچ کریں جو ضمیر کو جگاتے ہیں. اوکے، اینڈ دین اگین نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے تو بی اے گیور، خوشیاں بانٹنے والے بنیں، آسانیاں بانٹنے والے بنیں، لوگوں سے حسد نہ کریں، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں اور لوگوں کی مدد کیا کریں، اور تھوڑا سا اپنی روٹین سیکریفائس کر کے ذرا کسی کو جا کر کچھ دیا کریں، کمیونٹی سروس کیا کریں. یہ میں نے آپ کو بہت سے آئیڈیاز دیے، بہت پریکٹیکل ہے. صرف آپ کو 1000-2000 روپیہ چاہیے، وہ لے کے بریانی کے 10 باکسز پیک کرائے. کسی کو نہیں سمجھ نہیں آ رہی کس کو دینا ہے، تو چلیں یہ جو ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں انہیں کو دے دیں، سگنل پہ رک رک کے کہ انکل میں آپ کے لیے لائیں. اس کے چہرے پہ اسمائل دیکھیے گا، اس اسمائل آپ کو انرجی دے گی، وہ آپ کو دعا بھی دے گا. کوئی فقیر ہے اس کو دے دیں. تو یہ چیزیں کر کے دیکھیں، نفس المطمئنہ انشاءاللہ گرو کرے گا. چیریٹی کریں. اوکے، اینڈ لاسٹلی نفس الامارہ، یہ آپ کو ہلاک کر دے گا. اس کو کنٹرول کریں، اس وائلڈ ہارس کو ٹیم کریں، اس پر قابو کریں، اس کو اپنے اوپر قابو نہ پانے دیں. ان چیزوں سے بچیں جو نفس الامارہ کو گرو کرتا ہے، ان چیزوں سے دوڑ لگا دیں، بھاگیں ان چیزوں سے جو نفس الامارہ کو گرو کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ میں رہیں. اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ نہ توڑیں، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، جو بھی ہو گیا ہے، گناہ کی حالت میں جیسے بھی ہیں اللہ سے کانٹیکٹ رکھیں اور اللہ سے کہیں مجھے بچا لے. یو ول سی کہ میریکولسلی اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا، اللہ آپ کے لیے ایک پاتھ بنا دے گا ایسا جس سے آپ انشاءاللہ سیو ہو جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جستجو کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ بہت لمبا سفر کر کے آئے، ڈماسکس پہنچے، جیروسلم انٹر ہوئے، اور وہ سٹوری بھی آپ نے سنی ہے کہ ایک نیریشن میں آتا ہے کہ کیمل پہ ان کا سلیو تھا حضرت عمر کا، اور وہ خود کیمل کو چلا رہے تھے، جس سے وہ لوگ نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں خلیفہ ان میں سے کون ہے. سمجھ نہیں آ رہی، دونوں کا ڈریس آلموسٹ سیم ہے، کیلف اتنا سمپل ہے، اور کیلف خود کیمل کو پکڑ کے لا رہا ہے اور کیمل پہ جو ہے وہ ان کا سلیو بیٹھا ہوا. اینی وے، حضرت عمر جب آئے تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ اپنے گورنرز کے گھروں پہ چھاپا مارتے تھے اچانک سے، یا ویسے ہی ان کا لائف سٹائل دیکھنا چاہتے تھے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو کہا کہ لانگ ٹائرنگ جرنی تھی تو چلو تمہارے گھر چلتے ہیں. تو ابو عبیدہ تھوڑا سا ہچکچائے، کہتے کہ نہیں امیر المومنین آپ میرے گھر نہ چلیں، میں آپ کا کہیں اور انتظام کرتا ہوں، انشاءاللہ دیر آر مینی بیٹر پلیسز. انہوں نے کہا نہیں تمہارے گھر کیا ہے،
تمہارے گھر کوئی مسئلہ ہے, تمہارے گھر چلتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلیں. جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جرہ کے گھر انٹر ہوئے, اور اس گھر میں کسی دور میں ہرکلیس رہتا تھا, اور کیا ہی شان و شوکت ہوتی ہوگی اس کمرے کی, کیا ہی ڈرائنگ روم ہوتا ہوگا. وہ ڈرائنگ روم میں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو صرف ایک میٹ, ایک چٹائی پلس ایک میٹریس, وہ بھی بہت بوسیدہ سا میٹریس, اور دیوار پر بو, وہ جو تیر نہیں جس سے تیر کمان جسے کہتے ہیں, دیوار پر بو اور کچھ تیر نظر آئے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ اتنا حیران ہوئے, کہتے کہ ابو عبیدہ دس از یور لیونگ سٹائل, آپ ایسے رہ رہے ہیں, آپ گورنر ہیں ڈماسکس کے, تو آپ کا لائف سٹائل یہ ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا جی بالکل یہی ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا چلیں کچھ کھاتے ہیں, کچھ کھانے کو لائیں. یہ بھی حضرت عمر کا طریقہ تھا, ان کا کھانے کا طریقہ دیکھنے کا. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہم کہیں اور چلتے ہیں, آپ کی خاطر تواضع میں کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں جو آپ کھاتے ہیں ہم وہی کھائیں گے. تو ابو عبیدہ جو ہے وہ ایک پرانا سا پیالہ لائے, برتن لائے, اس میں بریڈ کے کچھ پیسز تھے, کچھ کھجوریں تھی اور سادہ پانی تھا. تو حضرت عمر اتنا حیران ہوئے, ہی واز شاکڈ. ہی سیڈ کہ ابو عبیدہ آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کی خوراک رکھ رہے ہیں, آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کا لائف سٹائل رکھ رہے ہیں. اینڈ دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسٹارٹڈ ٹو کرائی, اینڈ ہی کرائیڈ اینڈ ہی سیڈ سم تھنگ جو ہم سب کے لیے ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. اچھا, اس ساری سٹوری سے یہ میں ثابت نہیں کر رہا کہ آپ لوگ بھی چٹائی بچھا کے لیٹ جائیں, چٹائی پہ بیڈ کو نکال دیں اور بس کھجوریں کھائیں یا بریڈ کے پیسز کھائیں. بتانے کا مقصد یہ کہ ابو عبیدہ بن جرہ کا تزکیہ اور ابو عبیدہ بن جرہ کا دنیا کے بارے میں کانسیپٹ اس لیول کا تھا, ان کو کچھ بھی دنیا سے نہیں چاہیے. آل ہی وانٹڈ واز کہ اسلام کی سرپرستی ہو جائے, اسلام پھیل جائے, اسلام لوگوں تک پہنچ جائے, اللہ رسول کا پیغام آگے تک چلا جائے. آل ہی وانٹڈ واز دس. دیٹس وائی انہوں نے دنیا کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی. یہ تزکیہ کا اور زہد کا ایک پیک لیول ہے. اوکے, تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جو سینٹینس کہا وہ ہمارے لیے ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے. ہی سیڈ کہ واللہ ابو عبیدہ, واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم ابو عبیدہ, دنیا ہیز افلکٹڈ آل آف اس بٹ ناٹ یو. دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے, ہم سب کو افیکٹ کر دیا ہے, لیکن تمہیں نہیں کیا. اور ابو عبیدہ رونے لگ گئے اس بات. اینڈ دین ہی سیڈ کہ تم واقعی امین الامہ, تم واقعی ٹرسٹ وردی آف دس نیشن ہو. رسول اللہ نے تمہیں صحیح ٹائٹل دیا تھا, کیونکہ جو بندہ اتنا سمپل لائف سٹائل رکھ رہا ہے, جو بندہ اتنا مخلص ہے دین کے ساتھ, اتنا مخلص ہے گورنرشپ کے ساتھ, اتنا مخلص ہے اپنے مشن کے ساتھ, وہ واقعی ٹرسٹ وردی ہے اور واقعی ہی اس کو یہ ٹائٹل ملنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جاپان میں ایک موومنٹ چل رہی ہے منیملزم کی. منیملزم کا کبھی نام سنا آپ نے؟ یہ بہت فیمس ہو رہا ہے یہ کانسیپٹ, وے آف لیونگ. گورے اس طرف آ رہے ہیں, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں منیملزم, MINIMALISM, منیملزم. منیملزم از دا فلسفی کہ کمرے میں کم سے کم فرنیچر ہو, سمپل ایک میٹرس پڑا ہو, سمپل سامنے چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہو, کم سے کم کپڑے ہونے چاہیے, کم سے کم پیئر آف شوز ہونے چاہیے. دس از دا فلسفی آف منیملزم. اور یہ امیر گورے کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو غریبوں کی بات نہیں بتا رہا. منیملزم کے قائل امیر گورے ہو رہے ہیں. وجہ, بندہ جتنا منیملزم کا قائل ہے اتنا سٹریس سے بچ جاتا ہے. بھائی جتنے کم کپڑے ہیں اتنی ٹینشن کم ہے. آپ کا کیا خیال ہے مارک زکربرگ جو ہے وہ کبھی آپ نے اسے دیکھا فینسی کلوتھنگ کرتے ہیں؟ مارک زکربرگ کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, فیس بک کا جو آنر ہے, کبھی آپ نے اسے فینسی کلوتھنگ میں دیکھا ہے؟ کیا کلوتھنگ ہوتی ہے اس کی؟ یوزلی گرے ٹی شرٹ, بلو جینز, دیٹس اٹ, اور یہی پہنتا ہے وہ بار بار. ٹھیک ہے, اس کا مطلب نہیں ہم ایک ہی کپڑے کو بار بار پہنے. میں ویسے ہی ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھے کپڑے پہننا دیکھیں اچھی بات ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننا, اچھے پہننا. اسی طرح آپ نے اسٹیو جابس کو دیکھا ہوگا, بلیک ٹی شرٹ اور بلو جینز, دیٹس اٹ, اور نیچے وائٹ جاگرز. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں میں کھپیں کہ سوٹ کون سا پہننا ہے, ہم اپنے وارڈروب کو ہی سجاتے رہیں, ہم جو ہے وہ برانڈز ہی خریدتے رہیں, ہم جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے چیزیں خریدتے رہیں. سیم فلسفی, منیملزم کی فلسفی اسلام میں بھی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, اچھے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے, شاپنگ کرنا حرام نہیں ہے, لیکن پلیز ویسٹیج آف منی یہ دیکھ لیں. ہم بہت سے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, کچھ چیز لینی 5,000 کی ہے, 6,000 کی ہے, وہی 5-6 ہزار میں آپ ایک دیگ بنوا سکتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو مسلم شوڈ بی انٹیلیجنٹ, شوڈ بی ٹیکنگ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن. تو ابو عبیدہ بن جرہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہی واز سچ اے کوالٹی ہیومن بینگ کہ ایک بار عمر صلی اللہ عنہ اسی طرح مجلس شورا لگی ہوئی تھی اور تمام ٹاپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سامنے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے سب سے ایک کویسچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ
What is your wish? آپ سب کی خواہش کیا؟ اگر آپ کو ایک میں کہوں کہ آپ کی ہر وش پوری ہوگی تو آپ کیا وش کریں گے؟ تو ایک صحابی نے کہا I wish کہ میرے پاس ماؤنٹین آف احد جتنا گولڈ آ جائے، میں اس گولڈ کو چیریٹی کروں گا. ان کی وشز بھی ایسی تھی نا، چیریٹی کرنا، کوئی چیز خرید کے وقف کرنا. ایک نے کہا میرے پاس اتنی زمین آ جائے میں ساری وقف کر دوں گا. ایک نے کہا میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں میں یہ کام کروں گا. ایک صحابی کی باری ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر، میں اگر میرے پاس یہ سکت ہو کہ میں اپنی کوئی خواہش پوری کراؤں تو I wish to have a room full of people like ابو عبیدہ. تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسا روم ہو جہاں ابو عبیدہ جیسے سارے ہوں. And these will be our man power. تو حضرت عمر نے کہا yes this man. اس بندے نے صحیح جواب دیا. تو اصل بات ہوتی مین پاور. جب کوالٹی ہیومن بینگز ہوں گے، جب ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں گے تو امت مسلمہ کیوں ٹاپ پہ نہیں آئے گی، کیوں سکسیڈ نہیں کرے گی؟ تو ہمارا ڈاؤن فال اس لیے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا، وہن. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹ از فیئر آف ڈیتھ اینڈ ہیٹڈ فار دی ہیئر آفٹر. اٹ از لو آف دنیا اینڈ ہیٹڈ فار ڈیتھ. کہ دنیا تمہیں اتنا افلیکٹ کر دے گی مسلمانوں کو، حالانکہ مسلمانوں کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مسلمان اس دنیا میں آیا تھا جسٹس قائم کرنے، اس دنیا کو لیڈ کرنے. اس دنیا میں آخری کرن مسلمان تھا، امید کی کرن تھا وہ مسلمان. لیکن آج وہی مسلمان جو ہے وہ خود ہوپلیس ہو چکا ہے، وہ خود گناہوں میں پڑا ہوا ہے، وہ خود ڈی موٹیویشن کا شکار ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے اس کے پاس کیا فلسفہ حیات ہے. مسلم یوتھ کو جس دن پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس کیا وے آف لائف ہے اور کیا فلسفی ہے، تو اس دن آپ دیکھیں وہ کس طرح آگ لگاتے ہیں پوری دنیا میں. سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ سب اور ہم سب الحمدللہ مسلمان دنیا میں ہوپ کی آخری امید ہے. لیکن اگر ہم ہی بجھ گئے تو پھر دنیا سے ہوپ ختم ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں بہت ڈارکنیس ہے. دنیا میں اس وقت بہت پرابلمس چل رہے ہیں، بہت ایشوز چل رہے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی، گھر گھر میں ٹینشن ہے، گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، ہر جگہ سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، سوسائٹی کا فیبرک شیٹر ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ. اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ اتنے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کاؤنسلنگ کے. ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن میں ہے، ڈسٹریس میں ہے، وریز میں ہے، انگزائٹی میں ہے. تو یہ امید کی کرن آپ لوگوں نے جلانی. کیسے جلانی ہے؟ یہ فلسفہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، ابو عبیدہ بن جراح کا فلسفہ، کہ دنیا سے کیا لینا دینا ہے ہمارا، دنیا کی ٹینشنوں سے کیا لینا دینا ہے ہمارا فوکس آخرت ہے، ہمارا فوکس اللہ رسول ہے. بس ٹھیک ہے، دنیا میں آئے ہیں، زندگی گزارنی ہے، اچھے سے گزارنی، عزت سے گزارنی ہے. اللہ عزت دے گا، اللہ ہمیں اچھا دے گا. یہ دعا بہت کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. So we need people like Abu Ubaidah bin Jarrah, the people of quality, the people of great, people of value. ایسے لوگ جن کا نفس بہت سٹرونگ تھا، ایسے لوگ جو پہاڑ شرما جاتے تھے جن کے سامنے کہ یہ اتنا سٹرونگ آدمی، یہ اتنا نفس کا سٹرونگ آدمی، اس کا اتنا سیلف کنٹرول ہے، یہ اتنا سپر ڈوپر موٹیویٹڈ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، اس کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھو رہی ہے اور اس کا ویژن جو ہے وہ اتنا براڈ ہے. تو وی نیڈ پیپل لائک ابو عبیدہ بن جراح، ٹرسٹ وردی آف دا امہ، امین الامہ. لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے اسی کے لیے کلاس ہے. کریکٹر پہ کام کرنا ہوگا، کردار پہ کام کرنا ہوگا، ول پاور پہ کام کرنا ہوگا، سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہوگا. دنیا کی ٹینشنوں سے بری ہونا پڑے گا تاکہ فوکس آخرہ بنے گا تو پھر ویژن بڑا بنے گا. اس کے لیے جو آج کا میں نے ٹاپک چوز کیا ہے، سو دیٹ وی میں انشاءاللہ بیکم لائک ابو عبیدہ بن جراح یا ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی لائک ہم. اس کے لیے جو ٹاپک آج کا ہے دیٹ از تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پورا ایک کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، کسی چیز کو کلین اپ کرنے کو. سو تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے نفس کو کلین کرنا، اپنے نفس پہ بہت کام کرنا. اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں سٹرونگ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. 1970s میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، مارش میلو ایکسپیریمنٹ. یو کین سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل، مارش میلو ایکسپیریمنٹ. مارش میلو سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ٹافیز نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی، مارش میلو ٹائپ ٹافیز ہوتی ہیں، کچھ سویٹ ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے. مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائیکالوجسٹ نے کیا کیا کہ اس نے ایک سیمپل لیا. سیمپل سے مراد ہے گروپ آف پیپل، اور آل آف دیم ور چلڈرن، آپ کی طرح آپ کی ایج کے بچے تھے. اور اس نے ان کے سامنے مارش میلوز رکھے اور اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کنٹرول کرنا ہے، جو آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لے گا اسے میں ڈبل مارش میلوز دوں گا، جو نہیں کنٹرول کرے گا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں. اور وہ یہ کہہ کے باہر چلا گیا اور آدھے سے زیادہ بچوں نے مارش میلوز کھا لی.
they couldn't control, کیونکہ سامنے مارشمیلوز تھی, سیلف کنٹرول اتنا زیادہ نہیں تھا ظاہر ہے. کچھ بچے تھے جنہوں نے مارشمیلو نہیں کھائی, ہاتھ نہیں لگایا, انسٹرکشنز کو فالو کیا, سیلف کنٹرول دکھایا. He followed those children, the life of those children for 25 years, 20 to 25 years. اس نے ان بچوں کی زندگی فالو کی 20 سے 25 سال, سب کا بایو ڈیٹا لے لیا تھا. 20 سے 25 سال اس نے دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے مارشمیلو بہت جلدی کھا لی تھی وہ لائف میں فیلئر, وہ لائف میں اتنے سکسیسفل نہیں, کیونکہ ان کا سیلف کنٹرول شروع سے ویک تھا. ان میں سے کوئی ڈیورس تھا, ان میں سے کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا, کسی کی زندگی میں جاب لیسنس تھی, ان امپلائمنٹ تھی وغیرہ وغیرہ. اینڈ دوز چلڈرن جن کا سیلف کنٹرول بہت اسٹرانگ تھا, جنہوں نے مارشمیلو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا, ان میں سے کوئی جج تھا, کوئی بیوروکریٹ تھا, کوئی پولیس میں تھا, کوئی ٹاپ لیول کا سی او تھا, کوئی ٹاپ لیول کا ڈائریکٹر تھا. تو اس ایکسپیریمنٹ سے پروو اس نے یہ کرنا چاہا کہ ایکچولی سکسیس کے لیے آپ کا سیلف کنٹرول, اور اسی کو اسلام میں ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس, کہ واٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ یو آر. کیا آپ ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ ان چیکڈ لائف گزار رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیزا پڑا ہوا ہے, کیا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ 1/3 آف اسٹمک ایمپٹی ہونا چاہیے, 1/3 میں ایئر ہونی چاہیے, 1/3 میں فوڈ ہونا چاہیے, 1/3 ایمپٹی ہونا چاہیے, سننا ہے. کیا ہمارا سیلف کنٹرول فوڈ کے حوالے سے ہے؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول ایسی چیزوں کے حوالے سے ہے جو انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہیں ڈیلی, پکچرز ہو گئی, موویز ہو گئی, یعنی کیا ہم اپنے آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول اتنا ویک ہے کہ وی ول بی گورنڈ بائی اے گیم, ہم ایک گیم سے رول ہوں گے, بجائے کہ ہم اسے رول کریں, ہم اس سے رول ہو رہے ہیں اس گیم سے. ہاؤ؟